اب یہ جو اسلام نے حکم دیا ہے کوئی معاملہ کرو تو لکھو بھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب کوئی معاملہ کسی ایک مدت تک کے لیے تم کرو اس کو لکھ لو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور لکھنے والا بھی انصاف سے لکھے۔ اور آگے فرمایا کہ فلیملل الذی علیہ الحق، یہ لکھنے کا خاص طور پہ ذمہ داری اس شخص پر ہے کہ جس کے ذمے کسی کی کوئی چیز آ رہی ہے وہ باقاعدہ لکھنے کا اہتمام کرے۔ اور فرمایا اگر وہ لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کسی دوسرے کو بلوائے وہ لکھے۔ پھر فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، صرف تحریر پر اکتفا نہ کرو، معاملات میں لین دین میں چاہے بھائی بھائی کیوں نہیں، زمین کا مسئلہ ہو رہا ہے اور کوئی پیسے کا لین دین ہو رہا ہے، لکھو بھی اور دو آدمیوں کو گواہ بھی لاؤ۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد دستیاب نہیں، کسی ایسے جزیرے میں آپ رہ رہے ہیں تو ایک مرد لے آؤ اور کم از کم دو عورتوں کو لے آؤ، لیکن گواہ رکھو۔ سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ کیوں حکم دیتے ہیں ایمان والوں کو کہ اس طرح کا کوئی معاملہ کرو، لکھو بھی، گواہ بھی لاؤ؟ اللہ کو اپنے بندے سے بھی محبت ہے اور بندے کی مال اور حلال مال سے بھی محبت ہے، بندے کو کسی بھی اعتبار سے نقصان نہ ہو۔ اللہ کتنی محبت فرماتے ہیں، یہ اسلام کا ضابطہ ہے۔ یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ دراصل اسلامی معاشرے کے اندر جو امن، جو محبت، جو بھائی چاری، جو اخلاص، جو ہمدردی ہے، یہ تب برقرار رہتی ہے جب معاملات آپس میں صاف ہوں، شفاف ہوں، محبتیں برقرار رہتی ہیں۔ لیکن جب آپس میں معاملات خراب ہوتے ہیں، حق تلفیاں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں نفرتیں وجود میں آتی ہیں، اور پھر حضور نے فرمایا جب نفرتیں وجود میں آتی ہیں پھر جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی ہیں، اور جب جھگڑے اور لڑائیاں تک نوبت پہنچے، حضور نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑوں سے بچنا میری امت، فَتَفْشَلُوا، ایک تو قرآن کی آیت ہے، پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر تم پھس پھسے ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت منتشر ہو جائے گی، تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ جب جھگڑے ہوں گے تو جیسے سر پہ بال ہوں اور آپ بلیڈ چلاؤ اس طرح کوئی بال نہیں رہتا۔ جس معاشرے میں جھگڑے اور فسادات رونما ہو جائیں اس کے بعد وہاں کی دینداری ایسے ہی صاف ہو جاتی ہے، پھر دین باقی نہیں رہتا۔ تو ان ساری چیزوں کو روکا اسلام نے، تبھی کہا معاملات کو صاف رکھو، اور معاملات میں اہم چیز کیا کرو؟ کوئی بھی معاملہ کرو ادھار کا، لکھنے کا، دینے لینے کا، اس کو باقاعدہ لکھ کر کے تحریر میں لاؤ اور گواہ بھی رکھو۔ عموماً ہمارے معاشرے میں جو زمین کے جھگڑے ہیں یا پیسے کے جھگڑے ہیں، اس میں دیکھا جاتا ہے، ہم جب بنیاد دیکھتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے۔ جب دو بھائی، دو پڑوسی، باپ بیٹا کچھ بھی اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، کوئی کسی کو زمین کے ایک کنال دیتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، دیتے وقت کہتے ہیں، اگر کوئی کہہ بھی دے، پہلے تو لکھنے کا اہتمام نہیں، گواہ بھی کچھ نہیں، تنہا کمرے میں سودا کر رہے ہوتے ہیں چھپ چھپ کر، اگر کوئی کہہ بھی دے کہ حضرت اس کو لکھ لو آپ باقاعدہ، یا کم از کم گواہ بھی کچھ رکھ لو تاکہ معاملہ صاف رہے، وہ کہتے ہیں ایسے بوئے ہم بھائی بھائی ہیں، ہمیں کیا لکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے ابھی تم بھائی ہو۔ جب کل کسی ایک کی نیت خراب ہوتی ہے اور شیطان آتا ہے، اب وہ انکار کرتا ہے، یہ اقرار کرتا ہے، اب جائے کہاں؟ مانگے اس سے تو جھوٹ، وہ خدا سے ڈر نہیں رہا، وہ اقرار انکار کر رہا ہے، اور خود اس کے پاس گواہ ہے نہیں، تبھی وہ بھی مطمئن، اس کو پتا ہے ایسے اس کم رسم معاملہ، لہٰذا کمرے میں کوئی تیسرا بندہ تھا نہیں، اب یہ عدالت میں جائے گا، عدالت اس سے گواہ مانگی، وہ اس کے پاس ہے نہیں، تو میں تو جیتا ہوا ہوں، وہ بھی مطمئن رہتا ہے۔ نتیجتاً ایک بندے کا حق بھی جاتا ہے، اور حق جانا تو الگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ فساد بھی پھیلتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ لکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، گواہ نہیں رکھتے۔ ایک معاملہ تو یہ